بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي سعيد وابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ولد له ولد فليحسن اسمه وأدبه، فإذا بلغ فليزوجه، فإن بلغ ولم يزوجه فأصاب إثما فإنما إثمه على أبيه. ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما، یہ دونوں حضرات پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس بندے کو اللہ تعالیٰ اولاد سے نوازیں، چاہے وہ بیٹا ہو بیٹی ہو، فَلْيُحْسِنْ اسْمَهُ وَأَدِّبْهُ، اس روایت میں ولد کا ذکر ہے۔ دوسری روایت امام بہقی رحمہ اللہ نے نقل کی ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ اس میں صراحت کے ساتھ ہے: من بلغت ابنتہ اثنتی عشرہ سنۃ، کہ جس آدمی کی بیٹی 12 سال تک پہنچ جائے۔ اس میں مذکر کا صیغہ ہے۔ فرمایا کہ پہلا کام یہ کرے کہ بچہ جب پیدا ہو تو فلیحسن اسمہ، اس کا نام اچھا رکھے، اور اچھے نام انبیاء علیہ السلام کے ہیں، اور انبیاء علیہ السلام کے بعد پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے ہیں۔ نام کا انسان کی شخصیت پر اثر پڑتا ہے۔ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے دادا، صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے دادا کا نام حزن تھا۔ وہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب حاضر ہوئے تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ نام اچھا نہیں ہے، اس کو تبدیل کر لو اور سہل نام رکھ لو۔ حزن حزین ہونا، غمگین ہونا، اس معنی میں یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ تو انہوں نے عرض کیا: یا رسول اللہ، یہ دادا پر دادا کی ایک نسبت ہے جو چلی آ رہی ہے، اب بڑھاپے میں جا کر اس کو تبدیل کریں۔ تو انہوں نے وہ نام تبدیل نہیں کیا۔ حضرت صاحب رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: ما دامت الحزونۃ فینا، ہمارا خاندان ہمیشہ غمگین رہا۔ نام کا انسان کی شخصیت پر اثر ہوتا ہے، اور نام وہ رکھا جائے جس کا معنی اچھا ہو۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے ناموں میں جہاں کوئی نام دیکھا اس کا معنی اچھا نہیں ہے، ان کو تبدیل کر دیا ہے۔ اس لیے صحابہ کے نام ہوں تو اگر معنی معلوم نہ بھی ہو پھر بھی اس کو رکھا جا سکتا ہے، ان کے معنی غلط نہیں ہوتے، ان ناموں کے معنی اچھے ہوتے ہیں، اور نسبت کی وجہ سے بھی انسان کی شخصیت پر اثر پڑتا ہے۔ تو نام اچھا رکھے۔ یہ جو فیشن چل پڑا ہے کہ نام ایسا ہونا چاہیے کہ اس سے پہلے کسی کا بھی نام نہ ہو۔ معصوم شیخ پوری صاحب رحمہ اللہ سے کسی نے کہا کہ حضرت بچے کا نام رکھنا ہے، بچی پیدا ہوئی ہے اور نام رکھنا ہے، اور نام ایسا ہو کہ جو کسی کا بھی نہ ہو۔ تو حضرت نے فرمایا کہ بھنڈی رکھ لو۔ بھنڈی نام کسی کا بھی نہیں ہے، تو یہ کسی کا بھی نام نہیں ہے، بالکل اجنبی قسم کا نام ہے، آپ اپنی بیٹی کا رکھ لیں۔ پھر اس کے بعد فرمایا کہ انبیاء اور صحابہ کے ناموں کے معاملے میں آپ کو کیا پریشانی ہے، ان ناموں کو کیوں نہیں رکھتے ہیں؟ فرمایا نام اچھا رکھے، وَأَدِّبْهُ، اور اس کو تعلیم دے، اس کو دین کی سمجھ والی چیزیں سکھائے، اس کو معیشت کے بارے میں بتائے کہ دنیا کا نظام کیسے اللہ تعالیٰ چلا رہے ہیں، اور اس دنیا میں کیا کچھ ہوتا ہے۔ یہ ساری کی ساری چیزیں اس میں شامل ہیں، چاہے علوم ہوں، فنون ہوں، دنیا میں زندگی گزارنے کے جو آداب ہیں، اسلامی احکامات ہیں، وہ بچے کو سکھا دے۔ فَإِذَا بَلَغَ، جب وہ بالغ ہو جائے، فَلْيُزَوِّجْهُ، تو اس کی شادی کروائے۔ یہ اس وقت ہے کہ جب بچہ وہ خود مالدار نہ ہو۔ اولاد اگر مالدار نہ ہو اور بالغ ہو جائے تو والدین کی ذمہ داری ہے کہ ان کا نکاح کروا دے، اور اگر مالدار ہے تو اس صورت میں اولاد خود نکاح کرے۔ والدین کی طرف سے ان پر اس معاملے میں سختی کرنا کہ آپ شادی نہ کریں، ابھی آپ چھوٹے ہیں۔ بلوغت کے بعد انسان چھوٹا نہیں رہتا، وہ گناہوں کی طرف چلا جاتا ہے۔
اور ہمارے معاشرے میں یہ بہت بڑا ایک جرم عام ہوتا جا رہا ہے کہ جب تک بچہ پڑھ کر فارغ نہیں ہوگا، کمائے گا نہیں، اور اس کے بعد وہ شادی حال کے اور کھانے کے اور زیورات کے خرچے برداشت کرنے کے قابل نہیں ہوگا، اس کا نکاح ہم نہیں کروائیں گے، چاہے اس دوران وہ جتنی مرتبہ بھی گناہ کر لے، زنا میں مبتلا ہو جائے، لیکن اس کا نکاح کرنے کے معاملے میں ہم غافل رہتے ہیں۔ تو بچہ اگر بالغ ہو اور وہ صاحب نصاب بھی ہے، مالدار بھی ہے، تو اپنے نکاح کی کوشش کرے، اور والدین اگر اس میں رکاوٹ بنے تو ان کا رکاوٹ بننا جائز نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے نکاح میں ایک خاص تاثیر رکھی ہے۔ انسان کی ضروریات میں سے ایک بڑی ضرورت نکاح ہے۔ جیسے ایک انسان ہے، وہ بھوک کے بغیر نہیں رہ سکتا، اس کو بھوک لگتی ہے، اسی طرح انسان کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کچھ شہوات ایسی رکھی ہیں کہ انسان ان میں مبتلا ہوتا ہے۔ یہ کہنا کہ جی یہ کتنا بے شرم ہے اور اس کو کیا ہو گیا ہے، یہ کیسی باتیں کر رہا ہے، یہ بالکل اسی طرح ہے کہ کوئی بندہ بھوکا ہو اور کہے کہ روٹی پکا کر دے دیں، گھر والے کہیں کتنا بھوکا ہے، یہ کیا کر رہا ہے۔ تو اس طرح بھوک فطرت کا حصہ ہے، اسی طرح شہوات یہ فطرت کا حصہ ہے، اور ان کو اگر شرعی طریقے سے حل نہ کیا گیا تو انسان حرام میں مبتلا ہوگا۔ تو اگر بچہ بالغ ہے، مال کا مالک ہے، اپنے نکاح کا انتظام کر لے، والدین اگر اس میں رکاوٹ ڈالے تو ان کی بات کو قبول نہ کرے۔ جیسے گھر میں اگر کھانا بنانا ہو تو سب کی بھوک مٹانے کے لیے کھانا بنایا جاتا ہے۔ اگر والدین کہیں کہ جی آج گوشت پکے گا، ٹھیک ہے، اگر آج سبزی پکے گی، ٹھیک ہے، دال پکے گی، اگر ابا کہیں کہ آج کچھ بھی نہیں پکے گا تو یہ تو ابا ظالم ہے۔ پھر ایسے ابا کی بات تسلیم نہیں کی جائے گی۔ بھوک کی وجہ سے موت واقع ہوتی ہے، اس ابا کی بات کو چھوڑ کر گھر میں کچھ پکا لیا جائے۔ اسی طرح نکاح کے معاملے میں جب والدین کی طرف سے شدت ہو، انتہائی محبت سے، پیار سے ان کو سمجھا دیا جائے کہ میں نکاح کرنے لگا ہوں۔ جب والدین کو یہ پتہ چلتا ہے کہ بچہ فلاں فلاں عورتوں کے ساتھ مبتلا ہے اور لڑکیوں کے ساتھ دوستیاں ہے تو پرواہ نہیں کرتے، اگر نکاح کر لے تو بہت شور شرابہ کرتے ہیں۔ فرمایا کہ اگر بچہ غریب ہے اور بالغ ہو گیا ہے، فلیزوجہ، اس کا نکاح والدین کروائیں۔ ہمارے زمانے میں بچہ جب بالغ ہوتا ہے، پڑھائی میں مصروف ہوتا ہے، وہ غریب ہوتا ہے، والدین کی ذمہ داری ہے کہ ان کا نکاح کروا دے۔ یہ کہنا کہ اس سے پڑھائی میں حرج ہوگا، ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اور سب سے بہترین زندگی کا جو حصہ ہے، انسان زمانہ طالب علمی میں ہو، پڑھ رہا ہو اور اس کے والد اس کا نکاح کروا دے، یہ اس کے لیے سب سے بہترین زمانہ ہے۔ اس سے پڑھائی میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ طالب علم کے ذمہ صرف یہی کام ہوتا ہے کہ پوزیشن لینی ہے، بس۔ اس سے آگے پیچھے اس کو کچھ بھی سوچ نہیں ہوتی کہ گھر کے خرچے کیسے چلیں گے، اس لیے کہ والد کی ذمہ داری ہے اور والد نے اس سلسلے کو اپنے ذمہ لے لیا ہے۔ اس سے انسان مطمئن رہتا ہے اور پریشانیوں سے نکل جاتا ہے، اس سے پریشانیاں بڑھتی نہیں ہیں کہ جی پڑھے گا، فارغ ہوگا، پھر شادی کروائیں گے، پھر اس کی عمر کتنی ہو جائے گی۔ تو پڑھائی سے فارغ ہونے کا انتظار نہ کیا جائے۔ نکاح کی وجہ سے پڑھائی پر اثر نہیں پڑتا، شروع میں ایک آدھ مہینہ اگر اثر پڑ گیا تو اس سے کوئی حرج نہیں ہے، لیکن بعد میں اس پریشانی سے انسان بچ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بندے کے ساتھ فضل والا معاملہ کرتے ہیں، اور نکاح کی وجہ سے ویسے بھی اللہ تعالیٰ روزی میں برکت دے دیتے ہیں۔ نکاح میں تاخیر نہ کی جائے، زمانہ طالب علمی میں نکاح کر دیا جائے، اس سے اللہ تعالیٰ بے شمار برکات سے بندے کو نواز دیتے ہیں۔ اور یہ کہنا کہ جی بچہ پڑھائی چھوڑ دے گا، چلا جائے گا، ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا۔ لوگوں نے پڑھائی کے دوران نکاح کیے ہیں، گاؤں دیہاتوں میں یہ عام ہے۔ میں خود زمانہ طالب علمی میں تھا، پڑھتا تھا، اس وقت میری شادی ہوئی، یہ بچے پیدا ہوئے، اللہ تعالیٰ نے فضل کیا، میں نے تو پڑھائی نہیں چھوڑی، پڑھتا رہا، اس کے بعد بھی پڑھتا رہا، فراغت کے بعد پڑھتا رہا، تخصص کیا، شادی کے بعد یہ سارا سلسلہ رہا۔ تو اللہ تعالیٰ سے اچھی امید رکھے، اور اس امید پر اللہ تعالیٰ سے یہ امید رکھتے ہوئے نکاح کر دے کہ میرا بچہ کسی گناہ میں مبتلا نہ ہو، باعفت رہے، تو اللہ تعالیٰ رحمت والا معاملہ کریں گے۔ فرمایا کہ اگر فَإِن بَلَغَ وَلَمْ يُزَوِّجْهُ فَأَصَابَ إِثْمًا، اگر بالغ ہو گیا، باپ نے نکاح نہیں کروایا، بچے نے زنا کیا، فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَىٰ أَبِيهِ، اس کا والد اس جرم میں اس کے ساتھ شریک ہے۔ یہ لڑکے کے بارے میں ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو روایت ہے اس میں ہے کہ جس آدمی کی بیٹی 12 سال کی ہو جائے اور اس کا نکاح نہ کروائے، پھر وہ بچی کسی گناہ میں مبتلا ہو جائے، اس کا گناہ اس کے والد کے سر ہوگا۔ تو نکاح کے معاملے میں تاخیر کرنا اور یہ سمجھنا کہ یہ ماڈرن لوگوں کا وتیرہ ہے، یہ جہالت ہے۔ حدیث میں ہے کہ آئندہ آنے والے زمانے میں
جو ہلاکی جو صفات ہیں یتقلب الزمان، زمانہ پلٹ جائے گا. جو جاہلوں کی حرکتیں ہیں وہ پڑھے لکھے لوگ کریں گے اور اپنے آپ کو سمجھیں گے کہ ہم بہت پڑھے لکھے اور ماڈرن لوگ ہیں، جبکہ ایسا نہیں ہوگا. وہ زمانہ جاہلیت کی عادات ہوں گی. اسلام نے جو طریقہ سکھایا ہے زندگی گزارنے کا وہ یہ ہے کہ بلوغت کے بعد نکاح میں تاخیر نہ ہو. کبھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علی 3 چیزوں میں تاخیر مت کرنا. نماز کا وقت ہو تاخیر مت کرنا، نماز پڑھ لو. جنازہ حاضر ہو، جنازے میں تاخیر مت کرنا، جنازہ پڑھ لو. بچہ یا بچی اس کا رشتہ آ جائے اور تمہیں اس کے اخلاق پر اطمینان ہو تو نکاح کر دو. اگر ایسا نہیں کرو گے تو زمین میں بہت بڑا فساد پھیل جائے. اس سے معاشرے میں بدامنی پیدا ہوگی، معاشرے میں بدکاری بھی پھیلے گی اور اس کا حصہ یہ والد بنے گا جس نے نکاح میں تاخیر کی ہے. اور انسان جب نکاح میں تاخیر نہیں کرتا، وہ نکاح جلدی کرتا ہے اولاد کا، تو اس کو دیکھ کر 2-4 بندے خاندان میں ویسے ہی تیار ہو جاتے ہیں کہ چلے انہوں نے کیا تو ہم بھی کر لیں گے، کوئی حرج نہیں ہے. یہ اس کے لیے بہت بڑا صدقہ جاریہ ہے. اگر وہ ایسا طریقہ جاری کر لیتا ہے اپنے خاندان میں تو اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے اس کی دنیا اور آخرت اچھی کر دیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اسلام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.